اگرچہ آخری زمانے میں شر و فساد کی کثرت ہوگی، ظلم بہت پھیل جائے گا، طاقتور کمزور کا حق کھا جائے گا، برے لوگوں کا معاشرے میں غلبہ اور کنٹرول ہوگا، مگر اس سب کے باوجود مسلمان ایک ایسی صبح جدید کے طلوع کے منتظر رہیں گے جو زمین پر پھیلے ہوئے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد بن عبداللہ حسنی علوی مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے؟ ان کا نام و نسب کیا ہوگا؟ ان کے ظہور کا سبب کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ اور ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کے پیروکار کون ہوں گے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لفظ مہدی علیہ الرضوان کے سنتے ہی ذہن انسانی میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ قدر وضاحت اور اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں ایک شخص کو مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے مبعوث کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی علیہ الرضوان میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب فساد بہت بڑھ جائے گا، برائیوں کی کثرت ہو جائے گی، ظلم پھیل جائے گا، عدل مفقود ہو جائے گا، تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ اس شخص کو اہل سنت مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس کے پیروکار جمع ہو جائیں گے اور وہ بہت سے مارکوں میں مومنین کی قیادت کرے گا۔ وہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں، قائد اور حاکم بھی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی علیہ الرضوان میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی، اونچی ناک والے ہوں گے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی ہے۔ ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ امام مہدی علیہ الرضوان 7 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے، اور وہ اس دوران زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے عہد میں امت بہت خوشحال ہوگی، زمین اپنی پیداوار اور بڑھا دے گی، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی، اور وہ لوگوں کو گنے بغیر مال دیں گے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے جو حاملین اسلام ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات بگڑ جائیں گے، اس وقت خلیفوں کی اولاد میں سے 3 افراد کعبہ اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضے کا خواہش مند ہوگا، مگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ عین اس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا، اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی کہ کعبہ کے قریب حضرت مہدی علیہ الرضوان کی بیعت کی جائے گی، جس میں لوگ سمع، اطاعت اور ان کی اتباع پر بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج
یعنی جنگ قسطنطنیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ کے بعد حضرت مہدی علیہ الرضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی خلافت کی مدت 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمنوں سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ اس حساب سے حضرت مہدی علیہ الرضوان کی عمر 49 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ الرضوان کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ ان کی وفات طبعی ہوگی اور انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔